بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو بحریہ ماڈل PND موڈی پور۔ میں ہوں کنول ناز، آپ کی سندھی ٹیچر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظت تدابیر پر عمل کرتے ہوئے خود کو اور اپنی فیملی کو محفوظ بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آج کے تدریسی عمل کا آغاز ایک اچھی بات سے کرتی ہوں۔ کامیابی ہی کامیابی۔ جی ہاں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزارے، اور یہ خواہش اس وقت پوری ہو سکتی ہے کہ جب آپ ان 3 باتوں پر عمل کریں، اور وہ یہ ہیں: محنت، ایمانداری اور وقت، یعنی ہر کام وقت پر ادا کرنا۔ ان 3 چیزوں پر عمل کر کے ہی آپ ایک کامیاب زندگی حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو یا نوکری ہو یا کوئی بھی کام۔ یہی 3 چیزیں ہمیں کامیابی کی راہ پر گامزن کرتی ہیں۔ تو اس بات سے آپ کو یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ آپ بھی اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، محنت کریں اور ایمانداری کے ساتھ اور پورا وقت دے کر آپ نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ چلے اب چلتے ہیں اپنی سندھی سلیبس کی طرف اور اپنا پہلا ٹاپک بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کو آج جو میں ٹاپک پڑھانے جا رہی ہوں، یہ ٹاپک تمام پرائمری کلاسز کے لیے ہے، کیونکہ اس کو پڑھے اور سمجھے بغیر آپ سندھی زبان کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آج آپ کو کیا پڑھانے جا رہی ہوں اور وہ کیوں اہم ہے۔ دراصل کوئی بھی زبان سیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی حروف تہجی پڑھنی پڑتی ہے، تاکہ ہم اس زبان کے حروف کو جان سکیں۔ جب حروف ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں تو ہم ان حروفوں کے ذریعے الفاظ بناتے ہیں اور ان الفاظ سے جملے بنتے ہیں۔ اس طرح ایک زبان تخلیق ہوتی ہے۔ اسی لیے میں آج آپ کو سندھی جی آیوٹا یعنی سندھی الفابیٹ سکھاؤں گی۔ جلدی سے اپنی ایک کاپی اور پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے اور ضروری باتوں کو نوٹ کرتے جائیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتی جاؤں کہ سندھی رسم الخط میں 52 حروف ہوتے ہیں، اور اگر ان 52 حروف کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں 3 طرح کے حروف کی اقسام نظر آتی ہیں، جو کہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے 3 حصوں میں اس کو تقسیم بھی کر دیا ہے، اور وہ میں نے آپ کے تمام پرائمری کلاسز کے نوٹس میں بھی فراہم کر دیے ہیں۔ آئیے حروف کی پہلی اقسام کو پڑھتے ہیں۔ سندھی الفابیٹ میں 33 حروف ایسے ہیں جن کی شکل اور تلفظ بالکل اردو رسم الخط کی طرح ہوتی ہے۔ وہ یہ ہیں: الف، ب، ت، ث، پ، ج، ج، چ، ح، خ، دال، ذال، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، گ، گ، ل، م، ن، و، ح، حمزہ، یا۔ یہ تمام حروف بالکل اردو کے حروف تہجی کی طرح لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں حروف کی دوسری اقسام کی طرف۔ سندھی رسم الخط میں 12 حروف ایسے ہیں جن کا تلفظ اردو اور سندھی میں ایک ہے، لیکن ان کا لکھنے کا طریقہ یعنی شکل الگ ہوتی ہے، اور وہ یہ ہیں: ب کی طرح حروف جس کے نیچے 4 نقطے نظر آئیں۔ یہ لفظ بے نہیں پڑھا جائے گا، سندھی میں اس کو بے پڑھیں گے، یعنی اردو میں اس کا تلفظ موجود ہے، اس کو کہیں گے بے۔ ایسا بے جس کے نیچے 4 نقطے ہوں وہ بے کہلاتا ہے۔ آگے ہے پہ، یعنی فے کی طرح کا حروف جس کے اوپر 4 نقطے ہوں۔ ایسا فے جس کے اوپر 4 نقطے آپ کو نظر آئیں وہ کیا کہلائے گا؟ پھے۔ اس کو ہم پڑھیں گے پھے، یعنی پے اور ہے، چشمی والی جو ہے ہوتی ہے اس کو ملا کر ہم پڑھیں گے پے۔ آگے ہے دال، یعنی دال کے نیچے 2 نقطے، تو اس کا تلفظ کیا بنے گا اردو میں؟ ڈے۔
اس کو سندھی میں ڈہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کا تلفظ اردو میں بھی موجود ہے۔ اگر ڈال اور ہے کو ملایا جائے تو ڈہ بن جاتا ہے۔ تو جس دال کے نیچے 2 نقطے ہوں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں سندھی میں ڈہ۔ آگے ہے تے، یعنی تے اور ہے کو ملا کر ہم پڑھیں گے تے۔ جس تے کے اوپر 4 نقطے موجود ہوں اس کو سندھی میں تے پڑھتے ہیں۔ آگے ہے چے، ایسا چے جس کے اندر ہمیں 4 نقطے لکھنے ہوں، یعنی سندھی میں ایک ایسا چے پایا جاتا ہے جس کے اندر 4 نقطے ہوتے ہیں، تو اس کی آواز نکلے گی چھے۔ اس سے آگے ہے دال، ایسا جس کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا دال کہ جس کے نیچے 2 نقطے تھے تو ہم نے اس کو ڈہ پڑھا تھا، لیکن ایک اور دال بھی ہوتا ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، تو اس دال کو ہم پڑھتے ہیں دے۔ جو نیچے نقطے والا ہوتا ہے اس کو ڈہ پڑھتے ہیں، یعنی ڈال کے ساتھ ہے ملا کر، اور جو اوپر نقطوں والا ہوتا ہے اس کو ہم دال اور ہے کو ملا کر دہ پڑھتے ہیں۔ آگے ہے ایسا ٹے جس کے اوپر توئیں نہ ہو، یعنی توئیں کی جگہ پر 2 اوپر نیچے نقطے پڑے ہوں، تو سندھی میں ایسے ٹے کو ٹہ پڑھا جاتا ہے، یعنی ٹے اور ہے کو ملا کر ٹہ کی آواز نکلے گی اس کی۔ آگے ہے جو ہم اردو میں کاف پڑھتے ہیں، سمپل جو ہمارا اردو رسم الخط میں کاف لکھا جاتا ہے، سندھی میں اس کاف کو کاف نہیں بولتے بلکہ اس کو ہم کھے کی آواز سے پڑھتے ہیں، یعنی کاف اور ہے کو ملا کر کھے، تو یہ کاف کھے پڑھا جاتا ہے سندھی میں۔ اب آگے آ جاتے ہیں ڑے کی طرف۔ ڑے سندھی میں کیسے لکھا جاتا ہے کہ ڑے کے اوپر اردو میں رسم الخط میں توئیں ڈلتا ہے، لیکن سندھی میں توئیں کی جگہ 4 نقطے آتے ہیں، تو یہ 4 نقطوں والا رے اصل میں سندھی میں کہلاتا ہے ڑے۔ اب آگے آ جاتے ہیں ایسا ٹے جس کے اوپر 3 نقطے ہوں، توئیں کی جگہ 3 نقطے اگر ڈال دیے جائیں تو وہ سندھی میں اصل میں ٹے ہوتا ہے، یعنی اردو میں جو ٹے آواز نکلتی ہے سندھی میں ان 3 نقطوں والے ٹے سے وہ آواز نکلتی ہے۔ آگے آ جاتے ہیں کاف، یا آپ نے اس کی شیپ دیکھی ہوگی، کاف دوسرے طریقے سے لکھا جا رہا ہے اور اس کا تلفظ سندھی میں کاف ہی کہلائے گا، یعنی کیا ہم نے جو پہلے پڑھا تھا اوپر کاف کا کہ وہ کاف کی آواز کھے میں نکل رہی تھی، یعنی جو اردو میں کاف لکھا جاتا ہے اس کی آواز سندھی میں کھے سے نکلتی ہے، اور جو سندھی میں کاف جو اس کی رسم الخط میں رہے تو اصل میں وہ یہ والا کاف ہے جس کی آواز سمپلی کاف ہی نکلے گی۔ اب آگے ہے دال کے نیچے 1 نقطہ۔ اب جہاں پر دال کے نیچے 1 نقطہ آ جائے، ہم نے پہلے 2 نقطے پڑھے نیچے، پھر ہم نے دال کے اوپر 2 اوپر نقطے پڑھے، اب یہ تیسرا دال ہے جس کے نیچے صرف 1 نقطہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ 1 نقطے والا دال اصل میں سندھی میں ڈال ہوتا ہے، جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں ڈال، وہ یہ ڈال سندھی میں اس طرح پڑھا جائے گا۔ تو یہ تمام ایسے حروف تھے جن کی آواز تو اردو رسم الخط میں بھی موجود ہے، یعنی اس وہاں پر بھی آتی ہے یہ آواز، لیکن ان کا لکھنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ چلیں اب آ جاتے ہیں ہم تیسری قسم کے حروف کی جانب۔ بقیہ جو 7 حروف بچ گئے ہیں وہ صرف اور صرف سندھی میں ہی لکھے اور پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان حروف کی کوئی متبادل شکل یا آواز اردو کے حروف تہجی میں نہیں ملتی، وہ صرف اور صرف سندھی میں ہی موجود ہیں۔ وہ حروف یہ ہیں، سب سے پہلے بے کی نیچے 2 نقطے، یہ ایسا بے ہے، ہم نے حالانکہ پیچھے بھی ایک بے پڑھا ہے جو سمپلی اردو میں پایا جا رہا تھا، لیکن یہ بے ایسا ہے کہ اس کے نیچے 2 نقطے ہیں۔ اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ دراصل اس کی آواز بھی بے کی طرح ہی ہوگی، لیکن اس کی آواز میں ہمیں اس بات کو نوٹ کرنا ہوگا کہ اس کی آواز، یعنی جب ہم اس کی آواز نکالیں گے تو ہمیشہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب لفظ ادا ہوتا ہے ہمارے منہ سے تو اس کی آواز منہ سے باہر کی طرف آتی ہے، لیکن یہ ایسا بے ہے سندھی کا کہ اس کی آواز باہر سے منہ میں جاتی ہے، یعنی باہر کی طرف سے ہم آواز کو اندر کی جانب کھینچیں گے، بے
अंदर की जानिब जा रहा है इसकी आवाज़। दोनों बे हैं, एक नुक्ते वाला भी और दो नुक्ते वाले भी, लेकिन जो एक नुक्ते वाला है उसकी आवाज़ मुंह से बाहर की जानिब जाती है, और जो दो नुक्तों वाला बे है उसकी आवाज़ बाहर से मुंह की जानिब जाती है, बे। और अगला लफ्ज़ है जीम। ऐसा है जिसके अंदर दो नुक्ते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे दो नुक्ते हैं जीम के पेट के अंदर। हमने पहले पीछे सिंपली जीम पढ़ा जिसमें उसकी आवाज़ भी जीम ही निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो जीम है उसकी आवाज़ ऐसी नहीं होगी, उससे मिलती जुलती ज़रूर है, लेकिन इसमें भी यही मसला है जैसे कि हमने बे के साथ पढ़ा। इसकी आवाज़ भी बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, जैसे कि जे, या आप अदा करें जे, तो ये अंदर की जानिब इसकी आवाज़ जा रही है बाहर से। ठीक है, तो इनको लफ्ज़ों में भी जब हम अदायगी करते हैं, सिंधी में पढ़ते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब आगे एक और जीम आपको नज़र आ रहा है जिसके पेट में दो नुक्ते हैं, लेकिन वो ऊपर नीचे नहीं है, वो सीध में है, यानी वो सीधे दो नुक्ते एक लिखे हुए हैं। हमने जो ऊपर जीम पढ़ा उसमें दरमियान में दो नुक्ते थे, लेकिन वो ऊपर नीचे थी और वो जे कहला रहा था। लेकिन ये ऐसा जीम है, लिखने में ये जीम है, लेकिन इसके अंदर जो नुक्ते हैं दो, इससे इसकी आवाज़ में बहुत चेंजिंग आती है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा? इसकी आवाज़ दरअसल जीम से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं होगी। ये जब सिंधी हम पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर जगह पर ईया की आवाज़ आती है, तो असल में ये लफ्ज़ ईया कहलाता है। इसका यही तलफ़्फ़ुज़ है। और सिंधी में हम जैसे अगर सिंधी में मछली का नाम लिया जाए तो मछली में मीम या ये आता है उनके तलफ़्फ़ुज़ में। तो मछली में हम सिंधी में जब मछली का नाम लेते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं मई, यानी इया की आवाज़ जो है वो इस जीम की वजह से आ रही है। अब आगे आते हैं, अगला लफ्ज़ है हमारे पास दाल नुमा, जिसके ऊपर तीन नुक्ते हैं। हमने पीछे भी तीन तरह के दाल पढ़े, जिसमें एक में नीचे थे, एक में ऊपर थे, एक में एक था, लेकिन अब ऐसा दाल आ गया है जिसके ऊपर तीन नुक्ते पड़े हुए हैं। इसकी आवाज़ में भी वही फ़र्क आ रहा है जो हमने बे और जीम के लफ्ज़ों में पढ़ा था, यानी इसकी आवाज़ भी सांस, इसकी आवाज़ लेते हुए हम सांस बाहर से अंदर की तरफ अपनी आवाज़ को खींचेंगे, डे डे, यानी आवाज़ को आप गौर करें कि इसकी आवाज़ अंदर की जानिब जा रही है, डे। ठीक है, अब आते हैं हम गाफ की तरफ। पीछे हमने गाफ पढ़ा, फिर हमने गे भी पढ़ा, वो दोनों उर्दू तलफ़्फ़ुज़ में मौजूद भी हैं और लिखे भी जाते हैं, लेकिन ये ऐसा लफ्ज़, ऐसा गाफ है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ सिंधी में मौजूद है, इसका उर्दू से कोई वास्ता नहीं है। ये लिखने में गाफ नज़र आ रहा है, लेकिन इस गाफ के नीचे आप गौर करें दो नुक्ते पड़े हुए हैं, वो भी गाफ के नीचे दो नुक्ते हैं। तो इसकी आवाज़ भी ऐसी ही है कि ये बाहर से अंदर की तरफ हमारी आती है आवाज़, यानी गे गे। आप इसकी अदायगी करेंगे तो आपको आ जाएगा, मतलब अंदर की जानिब अपनी आवाज़ को रोकें। अब आगे हम आते हैं एक और गाफ की तरफ। अब ये गाफ कैसा है कि इसके सेंटर में, यानी इस गाफ के सेंटर में अगर हम देखें दरमियान में, तो दो नुक्ते ऊपर की जानिब पड़े हुए हैं। तो इस गाफ को हम पढ़ेंगे, इसकी आवाज़ गाफ से मिलती जुलती नहीं होगी, इसकी इन दो नुक्तों की वजह से इसकी आवाज़ में चेंजिंग आ जाएगी। इसकी आवाज़ है इन्हें, इन्हें, ये पढ़ने में इन्हें कहलाता है। अब आगे आखिरी लफ्ज़ हमारे पास बच गया है, वो है नून की तरह, और नून के ऊपर नून का नुक्ता नहीं है, बल्कि नून के नुक्ते की जगह पर तोएं डला हुआ है। अब ये तोएं की शक्ल वाला नून, इसको हम पढ़ेंगे सिंधी में उड़ू, ये उड़ू कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको तमाम हुरूफ तहज्जी ठीक से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में आपको मुश्किल पेश आए तो उस हवाले से आप ग्रुप में पूछ सकते हैं और रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। हम आपकी भरपूर रहनुमाई करने के लिए हाजिर हैं। अब मैं अपने अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए
اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو بحریہ ماڈل PND موڑی پور. میں ہوں کنول ناز، آپ کی سندھی ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال بھی رکھ رہے ہوں گے. کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظت تدابیر پر عمل کرتے ہوئے خود کو اور اپنی فیملی کو محفوظ بھی رکھ رہے ہوں گے. آج کے تدریسی عمل کا آغاز ایک اچھی بات سے کرتی ہوں. کامیابی ہی کامیابی. جی ہاں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزارے، اور یہ خواہش اس وقت پوری ہو سکتی ہے کہ جب آپ ان 3 باتوں پر عمل کریں، اور وہ یہ ہیں: محنت، ایمانداری اور وقت. یعنی ہر کام وقت پر ادا کرنا. ان تینوں چیزوں پر عمل کر کے ہی آپ ایک کامیاب زندگی حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو یا نوکری ہو یا کوئی بھی کام. یہی 3 چیزیں ہمیں کامیابی کی راہ پر گامزن کرتی ہیں. تو اس بات سے آپ کو یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ آپ بھی اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، محنت کریں اور ایمانداری کے ساتھ اور پورا وقت دے کر آپ نے اپنی تعلیمی سرگرمی میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ. چلے اب چلتے ہیں اپنی سندھی سلیبس کی طرف اور اپنا پہلا ٹاپک بھی پڑھ لیتے ہیں. آپ کو آج جو میں ٹاپک پڑھانے جا رہی ہوں، یہ ٹاپک تمام پرائمری کلاسز کے لیے ہے، کیونکہ اس کو پڑھے اور سمجھے بغیر آپ سندھی زبان کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آج آپ کو کیا پڑھانے جا رہی ہوں اور وہ کیوں اہم ہے. دراصل کوئی بھی زبان سیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی حروف تہجی پڑھنی پڑتی ہے، تاکہ ہم اس زبان کے حروف کو جان سکیں. جب حروف ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں تو ہم ان حروفوں کے ذریعے الفاظ بناتے ہیں اور ان الفاظ سے جملے بنتے ہیں. اس طرح ایک زبان تخلیق ہوتی ہے. اسی لیے میں آج آپ کو سندھی جی آیوٹا یعنی سندھی الفابیٹ سکھاؤں گی. جلدی سے اپنی ایک کاپی اور پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے اور ضروری باتوں کو نوٹ کرتے جائیں. سب سے پہلے آپ کو بتاتی جاؤں کہ سندھی رسم الخط میں 52 حروف ہوتے ہیں، اور اگر ان 52 حروف کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں 3 طرح کے حروف کی اقسام نظر آتی ہیں، جو کہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے 3 حصوں میں اس کو تقسیم بھی کر دیا ہے، اور وہ میں نے آپ کے تمام پرائمری کلاسز کے نوٹس میں بھی فراہم کر دیے ہیں. آئیے حروف کی پہلی اقسام کو پڑھتے ہیں. سندھی الفابیٹ میں 33 حروف ایسے ہیں جن کی شکل اور تلفظ بالکل اردو رسم الخط کی طرح ہوتی ہے. وہ یہ ہیں: الف، ب، ت، ث، پ، جیم، ج، چ، ح، خ، دال، ذال، ر، ز، سین، شین، صاد، ضاد، ط، ظ، عین، غین، ف، قاف، کاف، گ، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. یہ تمام حروف بالکل اردو کے حروف تہجی کی طرح لکھے اور پڑھے جاتے ہیں. اب آتے ہیں حروف کی دوسری اقسام کی طرف. سندھی رسم الخط میں 12 حروف ایسے ہیں جن کا تلفظ اردو اور سندھی میں ایک ہے، لیکن ان کا لکھنے کا طریقہ یعنی شکل الگ ہوتی ہے، اور وہ یہ ہیں: بے کی طرح حروف جس کے نیچے 4 نقطے نظر آئیں. یہ لفظ بے نہیں پڑھا جائے گا، سندھی میں اس کو بے پڑھیں گے، یعنی اردو میں اس کا تلفظ موجود ہے، اس کو کہیں گے بے. ایسا بے جس کے نیچے 4 نقطے ہوں وہ بے کہلاتا ہے. آگے ہے پہ، یعنی فے کی طرح کا حروف جس کے اوپر 4 نقطے ہوں. ایسا فے جس کے اوپر 4 نقطے آپ کو نظر آئیں وہ کیا کہلائے گا؟ پھے. اس کو ہم پڑھیں گے پھے، یعنی پے اور ہے چشمی والی جو ہے ہوتی ہے اس کو ملا کر ہم پڑھیں گے پے. آگے ہے دال، یعنی دال کے نیچے 2 نقطے، تو
تو اس کا تلفظ کیا بنے گا اردو میں؟ ڈیہ۔ اس کو سندھی میں ڈیہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کا تلفظ اردو میں بھی موجود ہے۔ اگر ڈال اور ہے کو ملایا جائے تو ڈیہ بن جاتا ہے۔ تو جس دال کے نیچے 2 نقطے ہوں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں سندھی میں ڈیہ۔ آگے ہے تے، یعنی تے اور ہے کو ملا کر ہم پڑھیں گے تے۔ جس تے کے اوپر 4 نقطے موجود ہوں اس کو سندھی میں تے پڑھتے ہیں۔ آگے ہے چے، ایسا چے جس کے اندر ہمیں 4 نقطے لکھنے ہوں، یعنی سندھی میں ایک ایسا چے پایا جاتا ہے جس کے اندر 4 نقطے ہوتے ہیں، تو اس کی آواز نکلے گی چھے۔ اس سے آگے ہے دال، ایسا جس کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا دال کہ جس کے نیچے 2 نقطے تھے تو ہم نے اس کو ڈیہ پڑھا تھا، لیکن ایک اور دال بھی ہوتا ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، تو اس دال کو ہم پڑھتے ہیں دیہ۔ جو نیچے نقطے والا ہوتا ہے اس کو ڈیہ پڑھتے ہیں، یعنی ڈال کے ساتھ ہے ملا کر، اور جو اوپر نقطوں والا ہوتا ہے اس کو ہم دال اور ہے کو ملا کر دیہ پڑھتے ہیں۔ آگے ہے ایسا ٹے جس کے اوپر توئیں نہ ہو، یعنی توئیں کی جگہ پر 2 اوپر نیچے نقطے پڑے ہوں، تو سندھی میں ایسے ٹے کو ٹیہ پڑھا جاتا ہے، یعنی ٹے اور ہے کو ملا کر ٹیہ کی آواز نکلے گی اس کی۔ آگے ہے جو ہم اردو میں کاف پڑھتے ہیں، سمپل جو ہمارا اردو رسم الخط میں کاف لکھا جاتا ہے، سندھی میں اس کاف کو کاف نہیں بولتے بلکہ اس کو ہم کھے کی آواز سے پڑھتے ہیں، یعنی کاف اور ہے کو ملا کر کھے، تو یہ کاف کھے پڑھا جاتا ہے سندھی میں۔ اب آگے آ جاتے ہیں ڑے کی طرف۔ ڑے سندھی میں کیسے لکھا جاتا ہے کہ ڑے کے اوپر اردو میں رسم الخط میں توئیں ڈلتا ہے، لیکن سندھی میں توئیں کی جگہ 4 نقطے آتے ہیں، تو یہ 4 نقطوں والا رے اصل میں سندھی میں کہلاتا ہے ڑے۔ اب آگے آ جاتے ہیں ایسا ٹے جس کے اوپر 3 نقطے ہوں، توئیں کی جگہ 3 نقطے اگر ڈال دیے جائیں تو وہ سندھی میں اصل میں ٹے ہوتا ہے، یعنی اردو میں جو ٹے آواز نکلتی ہے سندھی میں ان 3 نقطوں والے ٹے سے وہ آواز نکلتی ہے۔ آگے آ جاتے ہیں کاف، یا آپ نے اس کی شیپ دیکھی ہوگی، کاف دوسرے طریقے سے لکھا جا رہا ہے اور اس کا تلفظ سندھی میں کاف ہی کہلائے گا، یعنی کہ ہم نے جو پہلے پڑھا تھا اوپر کاف کا کہ وہ کاف کی آواز کھے میں نکل رہی تھی، یعنی جو اردو میں کاف لکھا جاتا ہے اس کی آواز سندھی میں کھے سے نکلتی ہے، اور جو سندھی میں کاف جو اس کی رسم الخط میں رہے تو اصل میں وہ یہ والا کاف ہے جس کی آواز سمپلی کاف ہی نکلے گی۔ اب آگے ہے دال کے نیچے 1 نقطہ۔ اب جہاں پر دال کے نیچے 1 نقطہ آ جائے، ہم نے پہلے 2 نقطے پڑھے نیچے، پھر ہم نے دال کے اوپر 2 اوپر نقطے پڑھے، اب یہ تیسرا دال ہے جس کے نیچے صرف 1 نقطہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ 1 نقطے والا دال اصل میں سندھی میں ڈال ہوتا ہے، جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں ڈال، وہ یہ ڈال سندھی میں اس طرح پڑھا جائے گا۔ تو یہ تمام ایسے حروف تھے جن کی آواز تو اردو رسم الخط میں بھی موجود ہے، یعنی اس وہاں پر بھی آتی ہے یہ آواز، لیکن ان کا لکھنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ چلیں اب آ جاتے ہیں ہم تیسری قسم کے حروف کی جانب۔ بقیہ جو 7 حروف بچ گئے ہیں وہ صرف اور صرف سندھی میں ہی لکھے اور پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان حروف کی کوئی متبادل شکل یا آواز اردو کے حروف تہجی میں نہیں ملتی، وہ صرف اور صرف سندھی میں ہی موجود ہیں۔ وہ حروف یہ ہیں، سب سے پہلے بے کی نیچے 2 نقطے، یہ ایسا بے ہے، ہم نے حالانکہ پیچھے بھی ایک بے پڑھا ہے جو سمپلی اردو میں پایا جا رہا تھا، لیکن یہ بے ایسا ہے کہ اس کے نیچے 2 نقطے ہیں۔ اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ دراصل اس کی آواز بھی بے کی طرح ہی ہوگی، لیکن اس کی آواز میں ہمیں اس بات کو نوٹ کرنا ہوگا کہ اس کی آواز، یعنی جب ہم یہ اس کی آواز نکالیں گے تو ہمیشہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب لفظ ادا ہوتا ہے ہمارے منہ سے تو اس کی آواز منہ سے باہر کی طرف آتی ہے، لیکن یہ ایسا بے ہے سندھی کا کہ اس کی آواز باہر سے منہ میں جاتی ہے، یعنی باہر کی طرف سے ہم
आवाज़ को अंदर की जानिब खींचेंगे। बे, अंदर की जानिब जा रहा है इसकी आवाज़। दोनों बे हैं, एक नुक्ते वाला भी और दो नुक्ते वाले भी, लेकिन जो एक नुक्ते वाला है उसकी आवाज़ मुंह से बाहर की जानिब जाती है, और जो दो नुक्तों वाला बे है उसकी आवाज़ बाहर से मुंह की जानिब जाती है, बे। और अगला लफ्ज़ है जीम। ऐसा है जिसके अंदर दो नुक्ते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे दो नुक्ते हैं जीम के पेट के अंदर। हमने पहले पीछे सिंपली जीम पढ़ा जिसमें उसकी आवाज़ भी जीम ही निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो जीम है उसकी आवाज़ ऐसी नहीं होगी, उससे मिलती जुलती ज़रूर है, लेकिन इसमें भी यही मसला है जैसे कि हमने बे के साथ पढ़ा। इसकी आवाज़ भी बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, जैसे कि जे, या आप अदा करें जे, तो ये अंदर की जानिब इसकी आवाज़ जा रही है बाहर से। ठीक है, तो इनको लफ्ज़ों में भी जब हम अदायगी करते हैं, सिंधी में पढ़ते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब आगे एक और जीम आपको नज़र आ रहा है जिसके पेट में दो नुक्ते हैं, लेकिन वो ऊपर नीचे नहीं है, वो सीध में है, यानी वो सीधे दो नुक्ते एक लिखे हुए हैं। हमने जो ऊपर जीम पढ़ा उसमें दरमियान में दो नुक्ते थे, लेकिन वो ऊपर नीचे थी और वो जे कहला रहा था। लेकिन ये ऐसा जीम है, लिखने में ये जीम है, लेकिन इसके अंदर जो नुक्ते हैं दो, इससे इसकी आवाज़ में बहुत चेंजिंग आती है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा? इसकी आवाज़ दरअसल जीम से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं होगी। ये जब सिंधी हम पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर जगह पर ईया की आवाज़ आती है, तो असल में ये लफ्ज़ ईया कहलाता है। इसका यही तलफ़्फ़ुज़ है। और सिंधी में हम जैसे अगर सिंधी में मछली का नाम लिया जाए तो मछली में मीम या ये आता है उनके तलफ़्फ़ुज़ में। तो मछली में हम सिंधी में जब मछली का नाम लेते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं मई, यानी ईया की आवाज़ जो है वो इस जीम की वजह से आ रही है। अब आगे आते हैं, अगला लफ्ज़ है हमारे पास दाल नुमा, जिसके ऊपर तीन नुक्ते हैं। हमने पीछे भी तीन तरह के दाल पढ़े, जिसमें एक में नीचे थे, एक में ऊपर थे, एक में एक था, लेकिन अब ऐसा दाल आ गया है जिसके ऊपर तीन नुक्ते पड़े हुए हैं। इसकी आवाज़ में भी वही फ़र्क आ रहा है जो हमने बे और जीम के लफ्ज़ों में पढ़ा था, यानी इसकी आवाज़ भी सांस, इसकी आवाज़ लेते हुए हम सांस बाहर से अंदर की तरफ अपनी आवाज़ को खींचेंगे, डे डे, यानी आवाज़ को आप गौर करें कि इसकी आवाज़ अंदर की जानिब जा रही है, डे। ठीक है, अब आते हैं हम गाफ की तरफ। हम पीछे हमने गाफ पढ़ा, फिर हमने गे भी पढ़ा, वो दोनों उर्दू तलफ़्फ़ुज़ में मौजूद भी हैं और लिखे भी जाते हैं, लेकिन ये ऐसा लफ्ज़, ऐसा गाफ है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ सिंधी में मौजूद है, इसका उर्दू से कोई वास्ता नहीं है। ये लिखने में गाफ नज़र आ रहा है, लेकिन इस गाफ के नीचे आप गौर करें दो नुक्ते पड़े हुए हैं, वो भी गाफ के नीचे दो नुक्ते हैं। तो इसकी आवाज़ भी ऐसी ही है कि ये बाहर से अंदर की तरफ हमारी आती है आवाज़, यानी गे गे। आप इसकी अदायगी करेंगे तो आपको आ जाएगा, मतलब अंदर की जानिब अपनी आवाज़ को रोकें। अब आगे हम आते हैं एक और गाफ की तरफ। अब ये गाफ कैसा है कि इसके सेंटर में, यानी इस गाफ के सेंटर में अगर हम देखें दरमियान में, तो दो नुक्ते ऊपर की जानिब पड़े हुए हैं। तो इस गाफ को हम पढ़ेंगे, इसकी आवाज़ गाफ से मिलती जुलती नहीं होगी, इसकी इन दो नुक्तों की वजह से इसकी आवाज़ में चेंजिंग आ जाएगी। इसकी आवाज़ है इन्हें इन्हें, ये पढ़ने में इन्हें कहलाता है। अब आगे आखिरी लफ्ज़ हमारे पास बच गया है, वो है नून की तरह, और नून के ऊपर नून का नुक्ता नहीं है, बल्कि नून के नुक्ते की जगह पर त्वें डला हुआ है। अब ये त्वें की शक्ल वाला नून, इसको हम पढ़ेंगे सिंधी में उड़ू, ये उड़ू कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको तमाम रूफ़ तहज्जी ठीक से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में आपको मुश्किल पेश आए तो उस हवाले से आप ग्रुप में पूछ सकते हैं और रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। हम आपकी भरपूर रहनुमाई करने के लिए हाजिर हैं। अब मैं अपने अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी।
تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.